اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف ہے اس رب کائنات کی جس نے اس کائنات کو صورت سے سجایا، صورت کو سیرت سے سجایا، سیرت کو اخلاق سے سجایا، اخلاق کو اعمال سے سجایا اور اعمال کو قرآن سے سجایا، قرآن کو صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے سجایا۔ اربوں خربوں درود ہو ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کی اصحاب پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یاد کربلا سیریز کی پہلی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یاد کربلا سیریز میں آپ دیکھ سکیں گے کربلا کی تاریخ کو، کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، اور اہل بیت کرام کی ان بے مثال اور لا زوال قربانیوں کے تذکرے کہ جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت۔ اسلامی تعلیمات میں بالعموم محرم الحرام کو اور بالخصوص یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کو بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ اسلامی سن سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ محرم کا لفظ حرم سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے حرمت والا، تقدس والا، عزت والا، رسپیکٹیبل۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مہینے 12 بنائے ہیں ان میں سے محرم تقدس اور احترام کے لحاظ سے باقی مہینوں سے افضل ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا اور شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، جس دن سے اس نے نظام کائنات بنایا ہے اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا۔ ان میں سے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم حرمت والے مہینے ہیں، اور یہی سیدھا دین ہے۔ اس لیے اے ایمان والو، تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو گویا 4 حرمت والے مہینوں میں سے محرم وہ حرمت والا مہینہ ہے کہ جس کی عظمت اور شان کو خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینوں سے مراد یہ ہے کہ اگر ان مہینوں میں کوئی نیکی یا اچھا عمل کیا جائے تو اس کا اجر کئی گنا بڑھا کر عطا کر جاتا ہے، اور اگر ان مہینوں میں کوئی گناہ کیا جائے، کوئی نافرمانی کی جائے تو اس کی سزا بھی زیادہ دی جاتی ہے۔ تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ بڑی عظمت اور شان والا ہے کہ اسے اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینوں میں قرار دیا ہے۔ اور حرمت والے مہینوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ حرمت والے مہینوں میں جنگ سے پرہیز کرتے تھے، لڑائی سے خود کو روک لیا کرتے تھے، بلکہ قریش مکہ محرم کے مہینے میں خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یوں تو محرم کا سارا مہینہ ہی قابل احترام اور بابرکت ہے، لیکن جس طرح رمضان مبارک کے 3 اشروں میں آخری اشرہ برکت اہمیت کے لحاظ سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح محرم کا پہلا اشرہ عاشور کی وجہ سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ محدث سمرقندی فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو
اس لیے یوم عاشور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں 10 انبیاء کرام کو فضیلتیں اور کمالات عطا کیے تھے، اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 10 ایسی فضیلتیں عطا کی تھی جو اس امت سے پہلے کسی اور نبی کی امت کو عطا نہیں کی گئی تھی، اس لیے اس کو عاشور کہتے ہیں۔ گویا محرم برکتیں لے کر آنے والا مہینہ ہے، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی عطائیں، اس کا کرم عروج پر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس روز اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس روز اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے دریا سے راستہ بنایا تھا۔ یہی وہ مہینہ تھا کہ جب سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تھے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جب سیدنا یونس علیہ السلام کی کو توبہ قبول ہوئی تھی۔ یہی وہ مبارک مہینہ تھا جب سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے کنارے پر ٹھہری تھی۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہی وہ ببرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح دی تھی۔ اسی مہینے میں جناب یوسف علیہ السلام جب ان کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے انہیں کنویں سے باہر نکالا تھا۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی تھی۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں جناب یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی تھی، اور یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گل و گلزار بنا دیا گیا تھا، اور یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی عطا کی گئی تھی، اور یہی وہ مبارک مہینہ تھا جس میں آسمان سے پہلی بار زمین پر بارش اتری تھی۔ یہی وہ مبارک مہینہ تھا گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھولوں نے اپنے خون سے دین اسلام کو زندہ کیا تھا۔ 10 محرم الحرام کو خانوادہ اہل بیت اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانیوں نے اسلام کو وہ زندگی دی کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین اکرام، ان تمام واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایثار و قربانی، تسلیم و رضا اور وفا کی معراج کی داستانیں اس مہینے میں رقم کی گئی ہیں، اور یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بڑے بڑے تسلیم و رضا کے پیکر اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں پر جب آزمائشیں آئیں، جب مشکلات آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام میں انہیں مشکلوں اور آزمائشوں سے نکالا۔ تو یہاں سے ایک میسج ہم سب کے لیے ہے کہ ہم بھی اپنی مشکلوں میں، اپنی آزمائشوں میں اس رب رحیم کو پکاریں۔ اس محرم الحرام کے مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت جوش میں ہوتی ہے، تو یہ مشکلات سے نجات کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا مانگنی چاہیے، سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تھی، تو دعا مانگنی چاہیے کہ باری تعالیٰ پھر ہماری توبہ بھی قبول فرما۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کے صدقے ہماری بھی توبہ قبول فرما، اور جس طرح 10 محرم الحرام کو سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے کنارے ٹھہری تھی، ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان ایسی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کہیں بھی کیسے بھی آزمائشوں اور مشکلوں سے بچا سکتا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رجوع کرنا چاہیے کہ اتنے سارے انبیاء کرام کو اس مہینے میں
جو بشارتیں ملی ہیں اس میں سے ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ تو ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ اس مہینے میں دعا مانگیں، خود کو گناہوں سے بچائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اپنی مشکلات اور آزمائشوں کا حل اللہ کے ذکر اس کی یاد میں ڈھونڈیں، کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو آزمائشوں میں ڈالتا بھی ہے اور پھر نکالتا بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم محرم الحرام کو کیسے گزاریں؟ یوم عاشور کا روزہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف ہے، کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد اگر تم نے روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں روزہ رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی، اور وہ آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ قبول کرے گا۔ تو ناظرین کرام، یوم عاشور کا روزہ بہت اہمیت کا حامل ہے، تو ہمیں 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا چاہیے، اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ اس کے علاوہ یوم عاشور کے آنے پر، یعنی 10 محرم کے آنے پر، اگر کوئی 4 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر لے تو سارا سال اس کا جسم جسمانی بیماریوں اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ محرم الحرام میں کسی کا روزہ افطار کرنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ فرمان عالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کسی نے محرم میں کسی ایک امتی کا روزہ افطار کروایا، گویا اس نے ساری امت کے تمام روزے داروں کا روزہ افطار کروایا۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے 10 محرم کو کسی ایک فقیر کو کھانا کھلایا، گویا اس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام فقیروں کو کھانا کھلانے کے برابر اس کو اجر دیا جائے گا۔ اور ایک بابرکت عمل آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، جسے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص 10 محرم کے دن اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلائے، ان کے لیے سہولت مہیا کرے، تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس کی رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم 10 محرم کے دن اپنی فیملی کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اور جو غریب ہیں انہیں کھانا کھلائیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری محتاجیاں دور کرے۔ اب محترمہ صفیہ اشفاق صاحبہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے فضائل پر گفتگو کریں گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسین منی وانا من الحسین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق ہاتھ سے آج مجھے جس عظیم ہستی کے ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہیں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ خاندان نبوت میں سے شمع آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، اور سیدنا علی مرتضیٰ اور شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے ہیں۔ آپ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
آپ کا نام مبارک حسین رکھا۔ آپ علیہ السلام سینہ سے پاؤں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور آپ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام سینہ سے سر تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ گویا جب آپ دونوں شہزادوں کو الگ الگ دیکھا جاتا تو گویا آپ فاطمہ کے لال ہوتے، اور جب آپ دونوں کو اکٹھا کر کے کھڑا کیا جاتا اور دیکھا جاتا تو آپ شبیہ مصطفیٰ ہوتے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین کی ولادت کے وقت امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے آپ کا نام مبارک حرب رکھا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو گھٹی دیتے ہوئے اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا اور دعائے خیر فرماتے ہوئے آپ کا نام حسین علیہ السلام رکھا۔ حضرت سیدنا امام حسین کی ولادت و باسعادت کے وقت آپ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن والدہ ماجدہ کا دودھ پیتے تھے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی چچی ام فضل رضی اللہ عنہا کو دے دیا اور فرمایا کہ آپ انہیں دودھ پلایا کیجیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت ام فضل کا دودھ پیا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی 7 برس تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس مختصر سی مدت میں بھی اپنے نانا جان سے ظاہری اور باطنی فیوز حاصل کیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ان دونوں نواسوں کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے اور ان کے اخلاق حسنہ کی تربیت فرماتے تھے۔ سرکار کے ہر وصف کا آغاز ہوا ہے، سرکار کے ہر وصف کا آغاز ہوا ہے، سرکار پہ ہر وصف کی تکمیل ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن کے 7 برس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی۔ آپ علیہ السلام اور حضرت سیدنا امام حسن کی تربیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کمی نہ چھوڑی، اور دونوں بھائی بچپن سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اخلاق کا نمونہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو اپنے ساتھ رکھتے اور انہیں ہر چیز کے آداب سکھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث مروی ہیں۔ جب تیری چشمے عنایت سے گزر جاتے ہیں، جب تیری چشمے عنایت سے گزر جاتے ہیں، چمن دہر کے پھول اور نکھر جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زکوٰۃ کی کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تقسیم فرمانے کا ارادہ رکھتے تھے کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام جو کہ ابھی چھوٹے تھے آئے اور ایک کھجور کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجور حضرت سیدنا امام حسین کے منہ سے نکالی اور فرمایا کہ میرے اہل بیت پر زکوٰۃ حرام ہے۔ پس اس دن کے بعد حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ذہن نشین کر لی اور پھر کبھی اہل بیت کی سیادت پر حرف نہ آنے دیا۔ جب ہم
حضرت سیدنا امام حسین کے اخلاق و عادات کی بات کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام کے اخلاق و عادات نہایت پاکیزہ اور خوبصورت تھے، چونکہ آپ نے بچپن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کی طبیعت میں حلیم مزاجی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا اثر تھی۔ آپ علیہ السلام غرور و تکبر سے پاک تھے، عجز و انکساری آپ کے مزاج کا حصہ تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستہ میں چند غربا کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو کھانے کی دعوت دی تو آپ نے بجائے کسی ناگواری کے ان کی دعوت کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ اس وقت مجھے کھانے کی حاجت نہیں، مگر میں تمہاری خوشی کی خاطر چند لقمے ضرور لوں گا۔ آپ علیہ السلام ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہو گئے اور کھانے کے چند لقمے تناول فرمائے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک دن میں حضرت سیدنا امام حسین کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ان کی ایک کنیز نے آپ علیہ السلام کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے ان پھولوں کو سونگھا اور کنیز سے فرمایا کہ جاؤ، میں نے تمہیں اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔ میں نے دریافت کیا کہ حضرت آپ علیہ السلام نے ایک گلدستہ کے بدلے میں کنیز کو آزاد فرما دیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو تم پر لازم ہے کہ اس جیسا یا اس سے بہتر تحفہ دیا کرو۔ پس اس کنیز کے لیے آزادی سے بڑا کوئی تحفہ نہ تھا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین سے منقول ہے کہ میرے والد بزرگوار حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام بزرگوں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کے گھر پر خود کھانا لے کر جایا کرتے تھے اور ان کے کام کاج کی مشقت برداشت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو بیت المال سے بڑی رقم ملی تو آپ علیہ السلام اس رقم کو لے کر مسجد میں تشریف لائے اور کسی ضرورت مند کا انتظار کرنے لگے۔ اسی اثناء میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور آپ کے کپڑے پھٹے اور پرانے ہیں، آپ اس رقم کو خود پر استعمال کر لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ذاتی آرائش سے بہتر ہے کہ یہ رقم کسی ضرورت مند کی حاجت پر خرچ ہو۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نماز ادا کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نے نماز مختصر کی اور دروازے پر جا کر دیکھا تو ایک سائل تھا۔ آپ نے گھر والوں سے دریافت کیا کہ گھر میں اس وقت کتنی رقم موجود ہے۔ جواب ملا کہ اس وقت 200 درہم ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لے آؤ۔ پھر وہ 200 درہم آپ علیہ السلام نے اس سائل کو دے دیے اور فرمایا کہ ہمارا گزارا ہو جائے گا، مگر اس سائل کو مایوس نہیں لوٹنا چاہیے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہید کربلا، حضرت سیدنا امام حسین عالم با عمل، متقی و پرہیزگار، ولی کامل، عارف باللہ اور سچے عاشق الہی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی تمام زندگی عشق الہی اور عشق مصطفیٰ میں بسر کی۔ آپ علیہ السلام کے دن درس و تدریس اور راتیں عبادت الہی میں بسر ہوتی تھیں۔ بے شمار لوگوں نے آپ کو رات رات بھر قیام اور سجود کرتے دیکھا۔ آپ علیہ السلام کے خشوع و خضوع کا یہ عالم ہوتا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 25 حج پیدل کیے، نماز اور روزے کے سختی سے پابند تھے۔
بوقت شہادت بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں مسجود تھے۔ نیزے پہ تلاوت ہوئی سجدے میں شہادت، نیزے پہ تلاوت ہوئی سجدے میں شہادت، سب سے جدا رہے گی عبادت حسین کی۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام علم و فضل میں یکتائے زمانہ تھے، رضائے الہی کے تابع اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا تھے۔ آپ علیہ السلام نے آغوش نبوت میں پرورش پائی، پھر باب العلم مولائے کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے علم حاصل کیا۔ ظاہری اور باطنی علوم کے منبع تھے، اور جب بھی کسی کو کوئی مسائل پیش ہوتے تو وہ آپ سے رجوع کرتا اور اپنے مسائل کا حل پا لیتا۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، اور اپنی عبادت و ریاضت میں بے مثل تھے۔ قرآن مجید کے صحیح عالم میں باعمل اور صاحب جود و کرم تھے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کے ہوا تھا زمانہ حسین کا۔ سر دے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تاریخ انسانی کا خوفناک ترین حادثہ جو لبنان بیروت میں پیش آیا ہے، ہم سب اس کی تباہ کاریوں سے بخوبی واقف ہیں۔ اس حادثے میں سینکڑوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ خواتین، بچے اور بوڑھے بڑی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں اور علاج کے منتظر ہیں، جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے خوراک نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں اور علاج کے لیے دوائیاں نہیں ہیں۔ اس وقت لبنان کربلا جیسا ہے۔ ہزاروں لوگ مشکل کی اس گھڑی میں ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ ہمیشہ کی طرح منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن لبنان کے زخمی، بیمار اور لاچار لوگوں کے لیے امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہے۔ آئیے محرم الحرام کے مقدس مہینے میں شہدائے کربلا کے صدقے ان بے بس اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ آئیے اپنے زکوٰۃ، صدقات و عطیات منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو دیں اور اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالیں۔